إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان کی سعادتوں سے اپنے دامن کو مال مال کیا ہے اور اس سے مستفید و متمتع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر عید بھی ہم نے منا لی ہے۔ اللہ مولا کریم ماہ رمضان کی ہوئی ہر عبادتیں، ریاضتیں، رونا دھونا، تضرع، عاجزی، انکساری، زاری، ہر ایک غرض، ہر ایک ادا ہماری اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، کئی دوستوں نے 2 3 4 دفعہ بھی پڑھا ہوگا، اور بعض دوستوں نے قرآن مجید کو میں ایک آس رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ترجمے سے سمجھ کے بھی پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن یہ نہیں ہے کہ آپ لے میں اسے پڑھتے رہیں، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ معاشرت کی کتاب ہے، یہ ایک پوری زندگی گزارنے کی کتاب ہے۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے، بعض ہمارے واعظین بھی ہیں کہ وہ قانون کی آیتوں کو، قانون کی کتاب کو لے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی یہ تو دیکھو قرآن کہتا کیا ہے، اس میں کون سا قانون ہے؟ اس قانون کی کتاب کو، اس قانون کو وہ آواز اور لے دے کے ساتھ اور سروں میں اور سریلی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی مدہوش ہوتے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے پتہ لگتا رہتا ہے کہ آپ فکر انگیز بات سننا چاہتے ہیں، آپ تڑپ والی بات سننا چاہتے ہیں۔ جس بیان میں تڑپ نہ ہو، فکر نہ ہو، مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ بہرحال ہر جگہ، ہر مسجد میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو فکر اور تڑپ کے ساتھ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ میری چھوٹی سی تمہید تھی، بات جو میں شروع کرنے لگا ہوں۔ حفاظ سے آپ نے قرآن سنا ماہ مبارک میں، اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں
ایک انسان کی زندگی گزارنے کے جو طریق بیان کیے ہیں یا جو زاویے بیان کیے ہیں، ذرا اس کو پڑھیں گے آپ کہ لوگ کس کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ ہیں جو کس کس طرح کو اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یا یوں سمجھیے پہلا طرز زندگی جو آج بھی لوگ یہی جواب دیتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ۔ آیتیں آپ کو ماشاءاللہ یاد ہوگی۔ جب انہیں کہا جاتا ہے وہ بھائی آپ کدھر چلے گئے ہو، وہ کس امام کی بات کر رہے ہو، وہ کس خواب کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کن ملفوظات کے پیچھے لگے ہوئے ہو، آؤ تو ذرا قرآن کو اور قرآن میں جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے پیچھے چلو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا۔ مول صاحب قرآن کو سنبھال کے رکھیں، اپنی مسجد میں اپنی الماری میں رکھیں، ہمارے پاس جو آباء و اجداد کے دستور ہیں وہ ہمیں کافی ہیں۔ ہم تمہارے اس قرآن اور تمہاری اس شریعت پر کان نہیں دھرنے والے، ہمارے پاس جو بھی رواج ہمارے ہیں وہ اچھے ہیں، ہمیں وہی کافی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا انجام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان فرمایا ہے، ذرا اپنی نظروں کے سامنے ان آیتوں کو کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ حافظ صاحب سے کہیے آپ نے تراویح پڑھائی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت تو مجھے نکال کے دیں اور اس کو پڑھیں۔ جس دن آگ ان کے چہروں میں پر لپٹ رہی ہوگی، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا، اے کاش، اے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ ان کے کانوں میں موہوم سی آواز محسوس ہوگی، تھا کوئی ہمیں ڈرانے والا، تھا کوئی اللہ اور اس کے رسول کی صدا سنانے والا، لیکن ہم نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ تعصب کی عینک لگا کے ہم نے اسے پشت ڈال دیا، اور پھر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ہی مقدم رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے، اور کہہ رہے ہوں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے، اور کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا۔ یہ سادات سے نکلا ہے۔ سادات کا معنی بڑا سردار، بڑا رئیس۔ دنیا میں ہم نے بڑے سادات قسم کے لوگوں کی بات کو مانا، اور کبیر اور بڑے لوگوں کی باتوں کو مانا، اے کاش، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اب ان کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، جو دنیا کی زندگی میں ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، ان کے منصوبے میں آ گئے ہیں، ان کے دل کے اندر کی جو آگ ہے وہ پوری اور ختم نہیں ہو رہی۔ وہ بڑھ بڑھ کے اللہ کو کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ انہیں ڈبل عذاب دے۔ وہ ڈبل عذاب کیوں دے؟ ایک تو انہوں نے ہمیں دین سے دور رکھا، اور ایک خود دین سے دور رہے۔ اچھا، اگلی آیت بھی کوڈ کرتا چلا جاؤں، سورۃ حامیم سیدہ آیت آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہیں گے ربنا آرنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفل۔ یہ آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ پکڑ کے اس کی مرمت کر کے اس کی درگت بنا کے اسے اپنے قدموں کے نیچے رون دیتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اسے پتہ ہو جائے کہ میری کوئی حقیقت اور ویلیو نہیں ہے۔ یہ لوگ رب سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ ہے۔
ہمارا منشور ہے الحمدللہ، ہم قرآن اور حدیث کی بات سے بات باہر نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، انہیں ہم اپنے قدموں کے نیچے کر دیں، روند ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ انہیں اپنی عزت کا پتہ لگ جائے کہ ہم کیا تھے اور کیا بنا دیا ہمارا۔ تیسری آیت سن لیجئے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال کے کورید رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے، اور کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، ہم کدھر گئے، کرنا کیا تھا اور کدھر چلے گئے، یہ زندگی ملی کس لیے تھی اور گزاری کیسی ہے، یہ رمضان ہم نے گزارا نہ کیسا تھا اور کیسا گزارا ہے، عید گزارنی کیسی تھی اور کیسے گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری میں گزاری ہے، یاروں کے حلقوں میں بیٹھ کے گزاری ہے، ٹی وی کے چینل کے سامنے بیٹھ کے گزاری ہے، اور سینما کی سکرین کے سامنے 5-7-10 دوست خانقاہ کے جمع ہو کے پوری بدکاری اور پوری فحاشی کے ساتھ عید گزاری ہے، یا اللہ کو بھی یاد رکھا ہے؟ اگر اچھے طریقے سے گزری ہے، شریعت کے مطابق گزری ہے تو قابل تحسین ہے، اگر صورتحال دوسری ہے تو پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہے میرے بھائی، کچھ نہیں ہے۔ ایک طرز زندگی یہ گنتے جائیے آپ ذرا، ایک طرز زندگی اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگ کے گزارنا، اس کی سنگینی اور اس کا عذاب اور اس کا وبال وہ آپ نے سن لیا ہے۔ نمبر 2، اللہ اکبر، سورۃ الفرقان 19واں پارہ، آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی سے مولا کریم خطاب فرماتے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ کون سا شخص؟ جس نے اپنی مرضی کو اپنا خواہش، اپنا مرضی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس کا معبود اس کی مرضی ہے۔ یا آپ نے رمضان میں بھی دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو پہلے 10 دنوں میں بڑے شوق سے آتے ہیں، پھر 15 دن گمسم ہو جاتے ہیں، پھر آخری عشرے میں نکلتے ہیں، اور پھر چاند رات تک پوری مسجدوں میں بھرے رہتے ہیں، اور جو ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے پھر وہ گم ہو جاتے ہیں، پھر عیدوں میں انہیں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مرضی کا دین، مرضی خواہش کے پیچھے۔ اچھا، کچھ ہمارے ایسے بھی دوست ہیں، جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، بتاتے رہتے ہیں کہ وہ پوری 5 نمازوں میں کہتا ہے جی ہم 2 نمازیں پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب آپ 2 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ وہ آسان لگتی ہیں، 3 چھوڑ دیتا ہوں، صبح کی پڑھ لیتا ہوں، عشاء کی پڑھ لیتا ہوں، باقی کاروبار میں چلی جاتی ہے۔ اچھا جی حاجی صاحب آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ میں 2 پڑھتا ہوں۔ کون سی؟ جی ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، باقی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باقی چلی جاتی ہے۔ حاجی صاحب ہو اور نمازیں 2 پڑھے، بھائی یہ حاجی صاحب کا دین ہے، یہ دین حاجی صاحب کا ہے جو اپنی مرضی سے 2 بنائی ہوئی ہیں، چاہے ظہر کی پڑھ لی، چاہے عصر کی پڑھ لی، دل نہ کیا، فجر کی پڑھ لی اور عشاء کی پڑھ لی، اور نام کے ساتھ لگا دیا بڑے نیک ہیں۔ اچھا جی کاروبار میں بیٹھے ہیں، بڑے اچھے معاملات کرتے ہیں، کاروبار بڑا اچھا ہے۔ اچھا جی حاجی صاحب کے اچھائی کا وہ کیا ترہ امتیاز کیا ہے؟ تو جی وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں۔ آپ کو کیا کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ 3 چھوڑ کے 2 پڑھتے ہیں؟ یہ بھی ہماری خواہش نفس ہے، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو دل ہمارا یہ چاہتا ہے، دل ہمارا کرتا ہے۔
میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ذرا دل کو پکڑ کے بیٹھ جائیے اور اب دماغ کے دریچوں کو مستحضر کر لیجئے اور چکنا ہوشیار ہو جائیے۔ میں مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت یونس کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، اولو العزم نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، اللہ کے اولو القدر نبی ہیں۔ جب بستی کی طرف مولا کریم نے انہیں بھیجا ہے اور انہوں نے اپنے بستی میں جا کے اللہ کی دعوت بیان کی ہے اور دعوت کی صدا لگائی ہے اور پورے ہمہ تن گوش ہو کر اللہ کی دعوت کو پکارا ہے، ماننے والے کوئی نہیں ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اب ان کے مقدر میں عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ انہیں اللہ کے عذاب کا پتہ لگ گیا، بعض ذرا توجہ سے سنیے، عذاب کا پتہ لگ گیا۔ اب اس حکم آنے سے پہلے، اس عذاب کے حکم آنے سے پہلے جو اللہ نے متنبع اور متوجہ کرنا تھا اور بتانا تھا، اس بتانے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی سامان کی گٹھری اٹھائی اور ادھر سے ہجرت کر دی۔ کون ہے؟ اولو العزم نبی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے محبوب نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، عظمت و عظیمت کے مالک نبی ہیں۔ اللہ کے اس فیصلے کے آنے سے پہلے اپنی مرضی سے سامان اٹھایا اور ہجرت کر لی۔ پتہ ہے پھر اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کی آیتیں سورہ صافات، اذ ابق الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے پورے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے منہ کے راستے سے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی، یونس علیہ السلام کتنے بڑے ہوں گے۔ پورے ایک لقمے میں اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں ڈال دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے اور اللہ سے دعا نہ مانگتے اور اپنے رب کو نہ پکارتے اور اپنے رب کے صدا نہ لگاتے، قیامت تک لوگ قبروں میں ہوتے اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ سورہ صافات پڑھ لیجئے جا کے آیتیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر اپنے رب سچے کو نہ پکارتے تو ہم اسے نجات نہ دیتے۔ معنی کیا ہے؟ سمجھ کیا ہے؟ یہ نجات اللہ سے ملتی ہے، مزاروں سے، خانقاہوں سے، درباروں سے، درگاہوں سے۔ اور یونس ہے وہ تو کسی کو بھی بلا سکتا ہے، لیکن اس کی نظر کرم اٹھی ہے تو سیدھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کہ اللہ تو ہی ہے جو اس پریشانی کو پھیرنے والا ہے۔ اچھا مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، جو نبی اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے تھوڑا سا بھی اپنی مرضی سے ہجرت کر لیتا ہے، اس کے ساتھ انجام جو اللہ نے کیا ہے اور ہمیں دکھایا ہے، اصل میں یہ ہمارے لیے ہے۔ میں اپنی مرضی سے حرام کو حلال بنا کے کھاتا چلا جاؤں۔ وہ دوست مجھے ملا، وہ کہتا جی یہ جو سود کے معاملات کرنے والے ہیں، بیمہ کے کام کرنے والے ہیں، ان کے بھی فتوے ہیں، ان کے پاس بھی فتوے ہیں، ان کے پاس بھی علم ہے۔ میں نے کہا بھئی حرام کو پھر جیسے مرضی آپ حلال کر لو، جو مرضی دلیلیں بنا لو آپ، حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ اپنی مرضی سے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ میں اس نقطے پہ ذرا بہت زور دے کے کہا کرتا ہوں، اور رمضان کا یہ پیغام ہمارا اسی لیے ہے نا کہ رمضان میں ہم نے سب کچھ اللہ کے حکم پر سحری بھی کھائی، اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر ہم نے بھوک پیاس برداشت کی، پھر سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، پھر رفتاری کے ٹائم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 وقت منٹ بھی ابھی باقی ہے، ہم تب بھی
پانی کو اور کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے. کیوں نہیں لگا رہے؟ کہ میری مرضی کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. رمضان کے بعد اور عید کے بعد ہم حلال کو بھی حرام اور حرام کو بھی حلال کر کے بیچیں اور اپنی مرضیوں کے مالک بن جائیں اور اپنی مرضیاں کریں. تو میرے بھائیو آپ بتاؤ آپ نے رمضان سے کیا سیکھا ہے؟ کیا سیکھا ہے آپ نے رمضان سے؟ اور ان گناہوں کی جو جڑ ہے میں پورے مشاہدے اور پورے تجربے اور پوری بصارت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی جڑ یہ دنیا کی زندگی ہے. یہ دنیا کے پیسے ہیں، یہ دنیا کے مال محلات ہیں جس کی خاطر ہم جائز کو بھی ناجائز، ناجائز کو بھی جائز کہہ کے سب کچھ رگڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. وجہ دنیا کی زندگی ہے. اور ذرا سن لیجئے وہ دنیا کی زندگی کیا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے انسان، جو تجھے اس دنیا میں ملا ہے یہ تو دنیا کا سامان ہے، یہ سامان ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں رہنے کے علاوہ کچھ تھوڑا سا جو بچ جاتا ہے وہ سٹور روم میں رکھا ہوا تھا، اسے سامان کہتے ہیں، اسے سامان کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اس طرح سامان ہے، اس سامان سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگلی بات سنیے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور اللہ کے ہاں اس دنیا کے بدلے میں انتہائی قیمتی اور باقی رہنے والی زندگی ہے. یہ تو سامان ہے، ختم ہو جائے گا. اب جو اللہ فرما رہا ہے وہ باقی رہنے والی زندگی ہے. اس پر اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الرقاق، صحیح بخاری کتاب الرقاق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یسرنی ان لی احدا ذہبا. مجھے ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں مجھے ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہے، ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہے. کس میں؟ کہ میرے لیے احد جیسا پہاڑ خزانے کا میرا گھر ہو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے سٹیٹس کو، اپنے محلات کو، اپنے گھر کو، ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی کو خانقاہ کے اونچے پلازے سے محبت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہم نہ بھی کہیں تو ہمارا دل آمادہ ہوتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، وہ دنیا کی اس رنگینی اور اس کی محبت میں چلا جاتا ہے. ہم زبان سے نہ بھی کہہ رہے ہوں تو دل کہتا ہے دنیا کی محبت کا. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے ذرا برابر بھی اس کی خوشی نہیں ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا سونا عطا کر دے مجھے میرے گھر کے لیے، احد پہاڑ جتنا خزانہ مجھے مل جائے، اس خزانے کے مل جانے پر بھی مجھے ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہے. کتاب الرقاق صحیح بخاری. اچھا اس مل جائے تو اس ملنے کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس سارے خزانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، لٹا دوں، جمع کر کے رکھوں. کتنا رکھوں؟ سنیے، جمع کر کے رکھوں. کتنا رکھوں؟ کوئی پلازے بنانے کے لیے، ایکڑ مربع لینے کے لیے؟ فرمایا نہیں. الا شیء ارصدہ لدین. میں اس میں سے صرف اتنا ہی رکھوں جتنا میں نے کسی کا قرض دینا ہے. حوالہ پھر دے رہا ہوں، کتاب الرقاق صحیح بخاری. اتنا ہی رکھوں جتنا میں نے کسی کا قرض دینا ہے، اس قرض کے علاوہ باقی ماندہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور اپنے گھر میں ایک درہم بچا کے بھی نہ رکھوں. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. اور ذرا وہ جھلک سنتے جائیے، یقین مانیں ہم جب بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ ایک دن
بے تاج بادشاہ، کائنات کا امام اور سلطان حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی پشت پر بیٹھا اور لیٹا اور سویا ہوا ہے، زمین کی پشت پر لیٹا ہوا، اور نیچے ایک چادر کا کپڑا بھی نہیں ہے جو اس کے جسم اطہر اور اس زمین کے برابر حائل ہو۔ زمین پر پڑنے کی وجہ سے وہ نشانات محمد کریم علیہ السلام کے جسد اطہر اور آپ کے جسم مبارک پر نظر آئے، اور عمر دیکھ رہے ہیں، اور عمر نے جب دیکھا تو عمر کی آنکھوں میں آنسو نظر آ جائے، عمر رو پڑے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے سچے بادشاہ نہیں ہیں؟ آپ ہمارے سچے امام نہیں ہیں؟ آپ ہمارے حقیقی امام نہیں ہیں؟ یہ آپ کا حال کہ آپ کے پاس زمین پر سونے کے لیے ایک چٹائی بھی اویل نہیں ہے، اور اس کے نشانات آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فرمانے لگے بیٹا، جسے دنیا ملتی ہے پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، جسے دنیا میں مل گیا اسے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جس نے دنیا کے سونے چاندی کے برتنوں میں استعمال کیا، دنیا کی کوٹھی محلات میں اس نے آسائش میں زندگی بسر کی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اسے قیامت کے دن میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور کہا ہے عمر، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، سورۃ طٰہٰ ہے۔ آپ اپنی آنکھیں ان لوگوں کے مالوں پر اٹھا کے کیوں دیکھتے ہیں؟ اور کیا آس ہے آپ کی ان لوگوں کے مالوں پر؟ زہرۃ الحیات الدنیا، زہرہ کہتے ہیں وہ روشنی جو بظاہراً بڑی نظر آتی ہے لیکن چند لمحوں بعد وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ چکا چوند کرتے ہیں۔ یہ ہلکی سی روشنی چمکنے والی ہے، پھر ایک دن اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہی زندگی ہے۔ انہیں زہرۃ الحیات الدنیا ملا ہے۔ اگلی بات آپ کے لیے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق جو ہے وہ ان صالح، دیندار اور متیقن اور متشرع اور ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے والے لوگوں کے لیے رب نے جنت میں تیار کر کے رکھا ہے۔ بات طویل ہو گئی، آپ کا بڑا بڑا فضل اور احسان ہے مجھ پر کہ آپ نے 15 منٹ زیادہ مجھے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میں پیچھے سے لیٹ ہو گیا کسی وجہ کی وجہ سے، معذرت کرتا ہوں۔ اللہ کا کریم مجھے اور آپ کو صحیح طور پر دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات جو سنا ہے سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق۔ بہت سارے دوست، بہت ساری محفل میں یہ بات ہوتی ہے، گیدرنگ اچھی ہو جاتی ہے، لوگ اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں بیان بڑا اچھا ہے۔ میرے نزدیک یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کی گیدرنگ اچھی ہو گئی ہے، آپ نے واہ واہ کر دی ہے، نہیں، میرے نزدیک آپ کا درس، آپ کا پیغام، آپ کا جمعے کا خطبہ وہ کامیاب ہے کہ جس خطبے میں ایک آدمی کی بھی اصلاح ہوئی ہے۔ اگر ایک بندے کی بھی اصلاح نہیں ہوئی اور آپ نے کہہ دیا خطیب نے بیان بہت اچھا دیا ہے، مبلغ کی تبلیغ بڑی اچھی ہے، درس بڑا اچھا ہے، گیدرنگ بڑی اچھی ہو گئی ہے، میرے نزدیک یہ چیزیں کچھ حقیقت نہیں رکھتی، یہ مزاج ہے میرا۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔